ایشیا کپ کے فائنل میں رسائی کی جنگ، کولمبو میں پاک شری لنکا کی ٹیمیں آمنے سامنے، شاہینوں نے لنکن ٹائیگرز کو فتح کے لیے 253 رنز کا ہدف دے دیا۔ پاکستان کی بیٹنگ کے دوران بارش کی مداخلت، 130 رنز پر آدھی ٹیم پویلین لوٹی۔ فخر زمان 4، بابر اعظم 29 رنز بنا کر آؤٹ، عبداللہ شفیق نصف سنچری بنا کر پویلین لوٹے، محمد حارث 3 اور محمد نواز 12 رنز بنا سکے۔ رضوان کی 86 رنز کی شاندار اننگز، بارش کے باعث میچ 42 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔ مسلسل بارش کی صورت میں فیصلہ رن ریٹ پر جائے گا اور پاکستان ایشیا کپ سے باہر ہو جائے گا۔ ہم دعا کریں گے کہ میچ پورا ہو اور پاکستان جیتے۔ ہمارے بہت امید ہے کہ پاکستان جیتے گا۔ پاکستان سے ہماری امید ہے کہ جیت جائے۔ پرفارمنس جو ہے نا سب کی آنی چاہیے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے۔ آج کا میچ ہم جیتیں گے تو ہی ہم فائنل میں پہنچ سکیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا۔ شائقین کرکٹ قومی ٹیم کی جیت کے لیے پرامید، عوام بار بار بارش سے پریشان، اہم میچ بارش کی نظر ہو گیا تو فائنل جیتنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے، احسن جمیل گجر اور فرح خان عرف گوگی سمیت 17 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری۔ نیب نے میاں بیوی کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی تھی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی سربراہی میں اہم اجلاس میں 7 افراد کے نام نکالنے کی بھی منظوری۔ بدلتی سیاسی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس، الیکشن اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا، الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا اختیار نہیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ صدر الوی نہ ادھر کی نہ ادھر کی بات کرتے ہیں، وہ بیچ میں کھیلتے ہیں۔ انتخابات پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اگر حلقہ بندیاں ضروری ہیں تو بے شک کرائیں۔ امید ہے الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ نون لیگ کی نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاری، مریم نواز نے کہا 21 اکتوبر پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک روشن باب بنے گا۔ نواز شریف ایک بار پھر قوم اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ پاکستان کا بیٹا پھر قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنے آ رہا ہے۔ As we do with countries around the world, we urge Pakistan to hold a free and fair and timely elections and to respect human rights and fundamental freedoms and the rule of law, and we urge Pakistani authorities to move forward with the electoral process in a manner consistent with Pakistan's laws. امریکہ کا پاکستان میں منصفانہ اور بروقت انتخابات پر زور، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آزادانہ، منصفانہ اور بروقت انتخابات چاہتے ہیں۔ انتخابی عمل کو پاکستان کے قوانین کے مطابق آگے بڑھایا جائے۔ سندھ کے سیاسی وڈیروں اور جاگیرداروں نے یہاں کے اختیار وسائل، یہاں کی زمینوں پر قبضہ جمائے رکھا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب یہ سندھ کارڈ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب سندھ کارڈ نہیں چلنے دیں گے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار کا اعلان، کہا سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ کر سندھی بھائیوں کا استحصال کیا۔ ایم کیو ایم کی JUIF کے وفد سے ملاقات، ساتھ چلنے کا عزم۔ راشد سومرو نے کہا، سندھ کے عوام کو مسائل سے نکالنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے۔ برساتی مینڈکوں کے اتحاد سے سندھ کے عوام لا تعلق ہیں، متحدہ GDA JUI پہلے سے ہی اتحادی ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر وقار مہدی کا رد عمل، کہا کراچی نے متحدہ کو سیاسی طور پر آگ کر دیا ہے، JUI وفاق میں مخالف اور سندھ میں PTI کی اتحادی ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت خارج، شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی مسترد۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا، سائفر بہت خطرناک کیس بنایا گیا ہے، چیئرمین PTI کوئی جاسوس نہیں، سابق وزیر اعظم ہیں۔ وکیل بابر اوان نے کہا، سائفر سیکریٹری خارجہ کے پاس موجود ہے، سائفر چوری کی کہانی من گھڑت ہے۔ سائفر کیس میں اسد عمر کو بڑا ریلیف مل گیا، خصوصی عدالت نے 50,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کے 9 مقدمات سے متعلق درخواست پر سماعت. پولیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی رپورٹ جمع نہ کرا سکی. رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا. عدالت نے 21 ستمبر تک مہلت دے دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی عبوری ریلیف کی درخواست مسترد کر دی. نگراں وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ. سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا ناقابل برداشت قرار. بھتہ خوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پی آئی اے کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی. پی آئی اے سے متعلق اجلاس میں صارفین کو عالمی معیار کے ہوائی سفر کی فراہمی کے لیے قومی ایئر لائن کی جلد از جلد نجکاری ناگزیر قرار. شرح سود 22% پر برقرار رہے گی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. کہا فیصلہ مہنگائی کے پیش نظر کیا ہے. رواں ماہ میں مہنگائی مزید بڑھے گی. اکتوبر میں مہنگائی میں کمی آئے گی. ڈالر کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کا فرق کم کرنے میں مدد ملی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا. ڈالر 298 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 87 پیسے کمی. ڈالر 297 روپے 95 پیسے پر آ گیا. لاہور میں ایف آئی اے کا ایکشن. حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 2 ملزمان گرفتار. لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد. پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اب تک 23,565 مقدمات درج. 14,985 ملزمان گرفتار. سوئی ناردرن کی گیس چوروں کے خلاف کارروائی. چوری میں ملوث 212 گیس کنیکشن منقطع کر دیے. سندھ ہائی کورٹ میں شہری کو بجلی کا بل 12 لاکھ روپے بھیجنے سے متعلق درخواست پر سماعت. عدالت نے کے الیکٹرک نیپرا حکام کو نوٹسز جاری کر دیے. فریقین سے 20 ستمبر تک تحریری جواب طلب. خیبر پختونخوا میں چینی ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں. 83,128 بوریاں برآمد. ملکنڈ سے 33,000، ڈی آئی خان سے 22,228 چینی کی بوریاں ملیں. کراچی میں چینی کے دام گرنے لگے. ریٹیل میں چینی 160 روپے کلو ہو گئی. مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 20 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے اضافے کی تجویز. ورکنگ پیپر تیار. اوگرا سمری کل پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائے گا. £190 ملین این سی اے اسکینڈل کیس میں نیب کی تحقیقات جاری. فیصل واوڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم طلبی کے باوجود نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے. علی زیدی نے وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کروا دیا. اداروں کے خلاف تقریر اور جلاؤ گھراؤ کا کیس. یاسمین راشد 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل. یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کی علاج کے لیے درخواست منظور. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا جیل حکام کو یاسمین راشد کے سروسز اسپتال میں ٹیسٹ کرانے کا حکم. پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر لطیف کھوسہ کو شو کاز نوٹس جاری. پارٹی کی سینئر قیادت سے اجازت کے بغیر دوسری جماعت کا دفاع کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے سائفر سے متعلق ریاستی پالیسی پر بھی تنقید کی. 7 روز میں وضاحت طلب. جواب نہ دینے پر پارٹی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی. انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز کی 12ویں ریڈ بک جاری. ایف آئی اے کو مختلف مقدمات میں مطلوب 156 انسانی اسمگلرز کے نام شامل. ترجمان کے مطابق انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری ہے. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ اینڈ گنگارام اسپتال کا دورہ. مریضوں اور تیمارداروں کی شکایات پر فوری احکامات جاری. اسپتال کی نئی عمارت میں نقائص پر وزیر اعلیٰ کا اظہار برہمی. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر مشتمل بھارتی نقشے قابل قبول نہیں. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ.
کہا پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر کئی سال سے عمل پیرا ہے، معاہدے کے غلط استعمال پر پاکستان کو شدید تشویش ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان حالات کا جائزہ لے کر توخم سرحد کھولنے کا فیصلہ کرے گا۔ شہدائے وطن کو سلام۔ میجر محمد سعد نعمانی 29 مارچ کو 2022 کو کانگو آپریشن میں ہیلی کاپٹر کریش ہونے سے شہید ہوئے، وہ اقوام متحدہ کے دستے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اپر ری میں نئے سٹیل پل کی تعمیر مکمل، پل بارشوں سے بری طرح متاثر ہوا تھا، آرمی انجینئرز اور ایف سی نے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا، عوام کا پاک فوج سے اظہار تشکر۔ تحریک طالبان پاکستان علاقائی سالمیت کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کا واشنگٹن میں تھنک ٹینک سے خطاب، کہا پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔